تو محترم سامعین کرام، آج کا موضوع جو ہم نے فیس بک پہ پبلسائز کیا تھا وہ اینیمیز اور فرینڈز کا تھا۔ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، دشمن کی نشاندہی بھی بڑی ضروری ہے۔ شیطان، سیٹن، ڈیول، اس کو جب راندہ درگاہ کیا گیا تھا نا کہ لعنتی ہے تو چلا جا یہاں سے، تو اس نے مہلت مانگی تھی، I need a timeline and he has been awarded a timeline۔ اس کو مہلت دی گئی تھی، کب تک؟ قیامت تک کی مہلت دی گئی، اور کچھ طاقتیں بھی دی گئی تھیں۔ یہ خون جس طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، شیطان کے وسوسے یوں دوڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان کے ناک پہ بیٹھ جاتا ہے۔ عرض کی کہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا سانس جب اکھڑے گا نا، اس وقت میں اس کو بے دین کر دوں گا۔ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ نیکی کا ارادہ کریں، میں آج سے نماز شروع کروں گا، جیسے یہ باہر نکلیں گے کیسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز میں کھڑے بھی ہو جاؤ تو کیسے یہ شفلنگ کرتا ہے، کیسے پلے کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے اختیارات ہیں، یہ دل سے چمٹا ہوا رہتا ہے۔ تو رستوں پہ بیٹھ جاتا ہے، ناک پہ بیٹھ جاتا ہے، دل سے چمٹا رہتا ہے۔ کیسے کیسے اختیارات ہیں اس دشمن کے پاس۔ تو سوچو، جب دشمن کے پاس ایسے اختیارات ہیں تو جو محبوب ہے ان کے پاس کیسے اختیارات ہوں گے؟ یہ اللہ کے نیک بندے، ان کو شیطان سے کامبیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا نا، کہ تم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور غیر المغضوبی یعنی وہ جن پہ غضب ہوا وہاں سے ہٹا کے ان کو انعمت علیہم پہ لے کر آنا ہے، جن پر نعمت ہوئی۔ یہ بھٹک جائیں گے، تم نے صراط مستقیم پر لے کر آنا ہے۔ یہ گڑبڑا جائیں گے، تم نے ان کو سیٹ کرنا ہے۔ تو کیا اللہ کے نیک بندوں کو طاقت کوئی نہیں دی؟ دیکھو، میں کسی کو اپنا ایجنٹ بنا کے بھیجتا ہوں تو میں اسے کوئی اتھارٹی نہ دوں، کوئی طاقت نہ دوں، کوئی ویپن نہ دوں، یہ تو پھر میرے میں فلو آ گیا نا، کہ پروجیکٹ دے کر بھیج بھی رہے ہو اور کوئی صلاحیت بھی نہیں دے رہے۔ بڑی طاقتیں دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تاکہ وہ کامبیٹ کر سکے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ فرمایا نا کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں، ان کا پیر بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کر جاتی ہے اس بندے میں، معاذ اللہ۔ یہ تو کہنا انسان کو دین اسلام سے فارغ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اعضاء ہیں، ان اعضاء سے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا۔ نمبر 2، ان اعضاء سے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہ جو اعضاء ہیں یہ اللہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس کے آرگنز سے ایسے کام ہوں گے جو تمہاری عقل سے ماورا ہوں گے، مسٹریز ہوں گی، میریکلز ہوں گے، نارمل سے ہٹ کر اسپیشل کام ہوں گے۔ نہیں ہوئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میلوں دور چونٹی کی آواز نہیں سنی، کان میں طاقت آ گئی نا وہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے تھے اور مصر میں اپنے بیٹے کی قمیص کی خوشبو نہیں سونگی۔ کنعان مینز لیبنن اینڈ پیلسٹین، یہ بنتا ہے، تو یہ کوئی 600 کلومیٹر کا فرق بنتا ہے۔ یہ نہیں سونگی۔ آصف بن برخیہ، یہ قرآن ہے، یہ سب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آصف بن برخیہ اتنا بڑا تخت لے کر آئے، کیا ہے یہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات کہ مستقبل کی خبریں ساری دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو فرینڈز ہیں ان کے پاس بڑی طاقتیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسے کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جن کی تبلیغ سے، جن کے کارنامے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے ان سے اثر لیا اور انہوں نے بے دینی کو چھوڑا اور دین اسلام میں داخل ہوئے، ہے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق سے شروع ہو جائیں، اب امام اعظم ابو حنیفہ تک آئے، امام شافعی تک آئے، بابا فرید پر آئے، معین الدین چشتی اجمیری پر آئے، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کو تو سنتے ہیں نا۔ حق کی بات کہنے والے کو سنیں گے تو اثر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، دس از دا رول آف دا ورلڈ۔ جب دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر اپنے محبوب بندوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور یہ دوست اور دشمن، ان کو دیکھتے رہنا،
یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے، منزل دور ہے، راستہ دشوار ہے، اور ساتھ جو سامان رکھا ہے یہ تھوڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کے، عمر، عبداللہ سنو۔ عبداللہ بن عمر کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، سنو، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب صبح ہو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صحت میں ہو تو بیماری کی تیاری کرو، اور جب دنیا میں ہو تو آخرت کی تیاری کرو۔